سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک حدیث بھیجی اور یہ کہا کہ تم لوگ جو حدیث کو قرآن مجید کے علاوہ دین کا انڈیپینڈنٹ مستقل سورس نہیں مانتے، ان کے لیے یہ حدیث ایک بڑی سخت تنبیہ اور وعید بیان کر رہی ہے۔ حدیث کو جب میں نے پڑھا تو حدیث کے الفاظ تھے کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ جب تم میں سے بعض لوگوں کو کوئی شخص یہ بتائے گا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ممنوع ہے، تو آگے سے وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ نقل ہوئی ہے کہ میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی طریقے سے میری یہ باتیں بھی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک تکبر اور ایک تمرد اور ایک سرکشی کے انداز میں میری باتوں کا انکار کر دیں گے۔ تو میں ان کو بڑی سخت تنبیہ کر رہا ہوں کہ میری باتیں بھی اصل میں بالکل اسی طرح ہیں جس طریقے سے قرآن مجید ہے۔ تو یہ روایت پڑھنے کے بعد بظاہر وہی تاثر پیدا ہوتا ہے جو سننے والوں کو اس وقت ہوا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات کے بارے میں یہ وضاحت کر رہے ہیں، گویا حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس نہ ماننے والوں کو ایک طریقے سے تنبیہ اور وعید کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دین کی کچھ ہدایات اور معلومات جس طرح قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں، اسی طریقے سے حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مستقل بذات یعنی انڈیپینڈنٹ ہدایات نقل کی ہیں، اور ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد ظاہری بات ہے ہر طالب علم کے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں، میرے ذہن میں بھی چند سوالات پیدا ہوئے۔ تو روایتوں کے معاملے میں جو ہمارا رویہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے روایت کی تحقیق کی جائے، روایت کو سمجھا جائے کہ اس میں بات بیان کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے جو محدثین ہیں ان کا قائم کردہ اصول بھی یہی ہے کہ آپ روایات کو دیکھیں، اس کی سند کو دیکھیں، اس کے متن کو دیکھیں، یہ دیکھیں کون لوگ اسے بیان کر رہے ہیں، کس موقع کی روایت ہے، یہی روایت کسی اور صحابی نے اگر نقل کی ہے تو وہ کیا بات بیان کر رہا ہے۔ اس سے وہ مجموعی تصویر آپ کے سامنے آئے گی جو وہاں پر زیر بحث ہے۔ تو جس وقت اس روایت پر میں نے کچھ ابتدائی نوعیت کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کئی صحابہ نے نقل کی ہے، یعنی ایگزیکٹ یہی واقعہ، یہی گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تنبیہ اور یہی بات متعدد صحابہ سے بہت مختلف کتابوں میں منقول ہے۔ جب ان کا مطالعہ شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات، اتنی بات جتنی میں نے ابتدا میں بیان کی، اس میں کچھ اور اضافے بھی حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تنبیہ کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان تک میری بات پہنچائی جائے گی اور وہ کہیں گے ہم تو قرآن کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اور آگے یہ اضافہ نقل ہوا ہے اور میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اہل کتاب کے گھروں میں مت داخل ہونا۔ تو اب ایک طالب علم کے لیے یہ بہت ہی کھٹک کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس میں جو آگے جملہ فرمایا ہے اس کا پچھلے پوری ہدایت یا گفتگو سے کیا تعلق ہے۔ یعنی پیچھے ایک جرنلائز بات کی گئی ہے، لوگوں کے رویے پہ تبصرہ کیا گیا ہے، وہ جو حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس نہیں مانتے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں داخل مت ہونا۔ پھر جب مزید تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات اور آگے بڑھ رہی ہے۔ بعض صحابہ نے یہ بتایا کہ اس پچھلی بات کے بعد جب یہ کہا کہ اہل کتاب کے گھروں میں داخل نہ ہونا تو آگے یہ بھی فرمایا کہ ان کی عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، ان کے گھروں میں داخل مت ہونا، ان کے پھلوں کو نہ توڑنا اور ان کے جانوروں کو نہ ذبح کرنا۔ تو اب یہ بات سننے کے بعد سوالات اور پیدا ہوئے کہ یہاں پر در حقیقت بات کیا زیر بحث ہے، یعنی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ ہدایت دی، جرنلائز ہدایت ہے، اس کے بعد
یہ کچھ اطلاقی چیزیں یہاں بیان کر دیں، کن لوگوں کو بیان کی، کس موقع پہ بیان کی، کیا وجہ ہوئی بیان کرنے کی. تو یہ سارے سوالات ہیں جو روایت پر غور کرتے ہوئے میرے بھی دماغ میں پیدا ہوا. جب مزید تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا، خود حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی سے وہ پوری بات نقل ہوئی، وہ پورا واقعہ نقل ہوا، گویا وہ مقام نقل ہوا، وہ موقع نقل ہوا، وہ لوگ نقل ہوئے، وہ صورتحال نقل ہوئی کہ یہ بات کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، کن سے فرمائی تھی، کیسے فرمائی تھی، کیا صورتحال تھی جس کے جواب میں فرمائی تھی. تو معلوم یہ ہوا، حدیث کی کتاب میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے نکلے، آپ جانتے ہیں کہ خیبر پر مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے طاقت کی. جب وہ خیبر میں پہنچے تو حدیث کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں پہنچے تو جو خیبر کا سردار تھا وہ ایک بڑا ہی جابر، بڑا ہی متکبر اور بڑا ہی انانیت پسند سردار تھا. وہ سامنے آ گیا اور سامنے آ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، آ گئے ہو تم یہاں خیبر میں، اب تم ہماری عورتوں کو مارو گے، ہمارے گھروں میں داخل ہوگے، ہمارے پھلوں کو کھاؤ گے اور ہمارے جانوروں کو ذبح کرو گے. تو گویا اس سردار نے ایک طریقے سے ایک الزام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر لگا دیا کہ تم لوگ تو ایک وحشی قوم ہو، وحشی لوگ ہو، جنگجو لوگ ہو، جنگ کرنے آگے ہو اور اب بے رحمانہ طریقے سے ہمارا خون کرو گے، ہمارا مال لوٹو گے اور ہمیں ہماری عورتوں کو ہاتھ لگاؤ گے اور ہمارے پھلوں کو کھا جاؤ گے اور ہمارے جانوروں کو ذبح کرو گے. روایت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، گویا آپ کو غصہ آیا اس بات پر کہ یہ کیا بےہودگی کی بات ہے جو ہم سے تم نے منسوب کر دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے. حدیث کی کتاب یہ بتاتی ہے، کہا نماز پڑھو، سب کو نماز پڑھوائی اور نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. وہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ یاد رکھو کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو. یعنی یہ خیال نہ کرو کہ تم رسول کی جماعت میں آ گئے ہو، رسول کے ساتھی بن کے یہاں پر جنگ لڑنے آ گئے ہو تو اب تمہارے لیے جنت کی ضمانت اور بشارت ہے. نہیں، جنت کا ایک کرائٹیریا ہے اور وہ یہ کہ تم مومن بنو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اسی کے جواب میں کہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ کوئی شخص اہل کتاب کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی شخص ان کے پھلوں کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی شخص ان کے جانوروں کو ذبح نہ کرے، کوئی شخص ان کی عورتوں کو نہ پکڑے. اور یہ ہدایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو بات میں نے ابتدا میں ذکر کی، ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ میں بھیجی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ لوگ، یعنی کیا صورتحال ہے کہ جنگ کا موقع ہے، فتح کی طرف گامزن ہے اور مال غنیمت ہاتھ میں آنے والا ہے اور اس پر ایک الزام عائد کیا گیا ہے اور اس کا جواب دے کر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام مت کرنا. اور پھر رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تم میں سے بعض لوگ، تم میں سے یعنی وہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں خیبر میں شریک ہیں، تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوگے. کیا مطلب؟ یعنی جنگ جیتو گے اور مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور مزے سے، سکون سے، آرام سے، راحت سے بیٹھے ہوئے ہوگے. اور جب تمہیں کوئی توجہ دلائے گا کہ یہ کام نہیں کرنے تھے تو تم آگے سے یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم تو جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو میں محمد اللہ کا رسول تمہیں یہ تنبیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جس چیز کا حکم میں تمہیں دوں اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، ایسے ہی لازم ہے جیسے قرآن مجید کی ہدایات کی اطاعت تم پر لازم. اب دیکھیے کہ جو اصل بات تھی وہ کیا تھی اور اس بات میں سے جو چیز اخذ کی گئی وہ کیا سے کیا ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی یہ در حقیقت قرآن مجید کے اسی حکم کو بیان کیا کہ اللہ جب کوئی رسول بھیجتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے. وہ محض دائی نہیں ہوتا، وہ محض ناصح نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہادی ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت
اور پیروی لازم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات اتنی صراحت سے بیان کی کہ پیغمبر اگر تمہارے کسی نظام میں کوئی فیصلہ کر لیں تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر، یعنی بنا کسی چون چراں کے تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ گویا پیغمبر کی اطاعت خدا نے لازم کر دی ہے زندگی کے امور میں، تو پیغمبر کھڑے ہو کر ایک چیز کی ہدایت کرے کہ تم نے نہ عورتوں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ گھروں میں داخل ہونا، نہ پھل کھانے ہیں، نہ جانور ذبح کرنے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ حدیث کو جو لوگ قرآن مجید کے علاوہ ایک مستقل ہدایت کا سورس مانتے ہیں اور اس سورس کے لیے خود حدیث کی کتاب سے جو دلیل بالعموم پیش کرتے ہیں، یہی روایت ہے، اس روایت کا اپنا کیا حال ہے، اپنا کیا عالم ہے کہ جو بات اس میں بیان کی گئی تھی اس سے کتنی مختلف بات ہے جو لوگوں نے اخذ کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہدایات اس طریقے سے نقل نہیں کی۔ دین کی ہدایات لوگوں کے فہم پر چھوڑ کر 2 4 8 10 لوگوں کے کانوں میں بیان نہیں کی، بلکہ وہ قرآن مجید اور سنت متواتر کے محکم اور کانکریٹ ذرائع کے ذریعے دنیا تک پہنچائی ہے۔ یہ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ جس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالیں گے تو اس سے کیا مسئلہ اور کیا خرابی پیدا ہوگی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، آپ سے منسوب باتیں ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پابند نہیں کیا کہ میری یہ باتیں جو تم سنتے ہو، جن کو تم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پرسیو کرتے ہو، اس کو دنیا میں دین کا انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پہ متعارف کرا دو۔ اگر یہ کام رسول اللہ نے کیا ہوتا تو ہم اس کو قبول کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کی یہ ذمہ داری لوگوں سے نہیں لی کہ جو تم کہو گے وہ میری طرف منسوب سمجھا جائے گا۔ لوگوں نے اپنے انیشیٹو پہ رسول اللہ کی باتیں بیان کی، ان باتوں کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ دین کے سب سے بڑے عالم نے خود دین پر کیسے عمل کیا ہے، کیسے دین کی ہدایات کو کھولا ہے، بیان کیا ہے، اس کی تفہیم و تبیین کی ہے، اور کیسے خوبی کے ساتھ ان پر عمل کیا ہے، اور کیسے ان کی روشنی میں زندگی کے مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ روایت جو بالعموم بیان کی جاتی ہے اس ضمن میں کہ حدیث بھی دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، وہ روایت در حقیقت وہ بات سرے سے بیان ہی نہیں کر رہی جو اس سے اخذ کی جاتی ہے۔